چائے پی لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحصير. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله مولانا العظيم. یہ عاد ثانیہ کا بھی یہاں ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے قوم سمود، یہ عاد ثانیہ ہے. یہ ہجر کے مقام پر رہتے تھے، شام اور مدینہ شریف کے درمیان ہے. عاد اولا اور عاد ثانیہ میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے. 100 سال کے بعد یہ قوم ہوئی ہے اور ان کی 1000 کے قریب بستیاں تھیں اور آباد شاد قوم تھی. یہ بھی اسی طرح لمبے چوڑے لمبے قد والے. تو صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا گیا. یہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی جو ہے پہاڑ میں سے نکلے جو دودھ دیتی ہو، حاملہ ہو، بچہ دینے والی ہو. اللہ نے یہ معجزہ پیغمبر صالح علیہ السلام کے لیے بنایا. تو پھر اس اونٹنی کو جب بھی کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے، وہ قوم طلب کرتی ہے اور وہ معجزہ ظاہر ہو جائے اور پھر اس کو اس معجزے پر کی وجہ آنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس امت میں سوائے چاند کے یا ایک آدھے اور معجزے کے باقی جو انہوں نے طلب کیے کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے وہ پورا نہیں کیا. کہ اس میں بھی حکمت تھی کیونکہ عذاب آ کر بالکل قوم ختم ہو جاتی. جزوی عذاب آیا تو فرماتے ہیں سمود اخاہم صالح، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، یعنی ان کی برادری کے تھے اس لیے ان کو بھائی کہا ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وانشاکم من الارض، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے. انشا زمین سے پیدا کیا ہے، نکالا زمین سے. من الارض زمین سے نکالا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اگرچہ بعد میں ہم گوشت پوشت کی بن گئے لیکن اصل جو انسان تھا اس کو مٹی سے بنایا گیا تھا، بعد میں گوشت میں تبدیل ہوا.
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس کے دو ترجمے ہیں. ایک استعمرکم بسانا، اور تمہیں بسایا اس زمین میں، پیدا کیا اور زمین میں بسایا، تمہارے رہنے کا اسباب پیدا کیے، پھل فروٹ یہ وہ ساری چیزیں نعمتیں دی، ایک دسترخوان بچھا دیا تمہارے لیے زمین میں کہ رہو یہاں پر آباد ہو جاؤ. استعمرکم فیہا، بسایا تمہیں زمین. لیکن دوسرا معنی جس کو راجح قرار دیا ہے استعمرکم فیہا، یہاں سے مراد لمبی عمریں دی زمین میں. 300 سال سے 1000 سال تک عمر ہوتی تھی ان کی. عام بندہ جو کم عمر میں جاتا تھا 300 سال کا ہوتا تھا، 500 سال 700 سال 1000 سال. واستعمرکم فیہا، تمہیں لمبی عمریں دی زمین میں. فاستغفروہ، لہذا اس سے گناہ معاف کراؤ. شرک اور کفر کا گناہ مراد ہے یہاں، کیونکہ شرک اور کفر کرتے تو اس کے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ استغفار ماضی گناہوں پر ہوتا ہے اور توبہ مستقبل میں عزم ہوتا ہے گناہ نہ کرنے کا. یہاں استغفار اور توبہ جو تقابل ہے، یہاں پر توبوا الیہ مستقبل نے اللہ سے رجوع کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. ان ربی قریب، بے شک میرے رب بہت قریب ہے، ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہے، سننے اور ہر اعتبار سے ہمارے قریب ہے، اس کے حکم کے اعتبار سے بھی قریب ہے. لہذا وہ تم جب توبہ استغفار کرو گے اور اس سے معافی مانگو گے بالکل قریب ہے. مجیب اور قبول بھی کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے. مجیب قبول کرنے والا ہے. تمہارے اس توبہ استغفار پر لبیک کہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. قالوا، لوگوں نے کہا یا صالح و صالح قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، تو ہم میں امید کی کرن تھا. مرجوا امید کی کرن، مرجو جس سے ہم بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو روشن کرے گا، کیونکہ تیرے اندر ایسی صلاحیتیں ہم دیکھ رہے تھے، ایسی نیکی کا رجحان دیکھ رہے تھے کہ باپ دادا کے دین کو تو اور آگے بڑھائے گا، ہم میں بڑا آدمی بنے گا. مرجوبن، ہونہار، ہونہار کا موضوع قرآن میں حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں ہونہار، تو ہم میں ہونہار تھا. تو یہ دیکھ کر ہمیں امیدیں تھی کہ تو بڑوں کے راستے کو جو ہے وہ چمکائے گا، تو مٹانے لگا ہے، تو ان کے خداؤں کو برا کہنے لگ گیا. قد كنت فینا مرجوبن قبل ھذا، اس دعوت تبلیغ سے پہلے، دعوت توحید سے پہلے تو ہم میں بڑی امیدوں کا اور بڑا ہونہار اور امیدوں کا مرکز تھا. رجاب ہے نا امید. تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں ان چیزوں کی جس کی ہمارے ماں باپ عبادت کرتے تھے. ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت، ہم اس کو نہ عبادت کریں. اننا لفی شک مما تدعونا، بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعونا، اس شے سے جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے. ممت الیہ مریب، اور یہ شک ہمیں بے چین کیے ہوئے. مریب، مریب کے دو معنی، یعنی ایک تو یا تو شک کی، یا تو یہ شک کی تاکید ہے کہ مریب میں بھی شک کہ ہم تیری دعوت توحید سے شک میں ہیں، جو دعوت دے رہا ہے. مریب ہے، ہمیں بہت شبہات ہیں اس میں. یا مریب کے بارے بے چین. اسی پر یہی مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ انسان جب گندگی کھاتا رہتا ہے اور گند کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو گندگی میں چین آتا ہے اور پاکیزگی میں اس کو بے چینی ہو جاتی ہے. یہ آیت بتاتی کہ ان کو کفر میں بے چینی نہیں تھی، حق میں بے چینی تھی. مریب کہ ہمیں بے چین، ہم بے چین ہو جاتے تھے بات سن کر ہمیں چین. اور یہ لکھا بھی ہے خانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے کہ ایسا آدمی جو بالکل دور ہو، دل پرسائی ہو، اس کو کبھی اگر اچھی محفل میں لایا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، اس کو وہاں بیٹھنا 5 منٹ گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی فطرت ہی بدل رہی ہے. جس طرح بدبو سونگ سونگ کر فطرت بدل جائے. جیسے
کھالے صاف کرنے والوں کی بہو آئی تو نے کہا ہائے گھر میں اتنی بدبو، اپنی ساس سے اتنی بدبو، جو کھالوں کی بڑی بدبو ہوتی. ان کا چند دن ٹھہر جاؤ پھر صحیح ہو جائے گا. چند دن گزرے، انہوں نے پوچھا کہ اب تو کوئی بدبو نہیں. اس کے ناک میں بدبو رچ گئی. اب اس کو اور کہیں جانا اچھا نہیں لگتا تھا. جو مرید یا تو شک ہی کی تاکید ہے، ان لا لفی شک، بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہم کو دعوت دیتا ہے. مرید اور بڑے شبے میں، یا مرید ہم بے چین ہے تیری اس دعوت سے. قال یا قوم، تو حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، علی بینۃ، میرے پاس معجزات ہیں، میرے پاس ساری چیزیں، حق راستہ ہے، اس پر ہوں. وآتانی من رحمۃ، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی ہے، مناسبہ نبوت ہے. آتانی رحمۃ، اللہ نے مجھے رحمت نبوت دی ہے. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، کون میری مدد کرے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اگر میں دعوت و تبلیغ چھوڑ دوں، حق بات بتانا چھوڑ دوں، توحید بتانا چھوڑ دوں، تو اللہ مجھے پکڑ لیں گے. کون ہے بچانے والا؟ فما تزیدوننی غیر التخسیر، تم نہیں مجھے بڑھاتے سوائے خسارے کے. فما تزیدوننی، تم نہیں اضافہ کرتے میرے لیے غیر تخسیر، سوائے نقصان اور خسارے کے. میرے نقصان میں تم اضافہ کرتے ہو. اس آیت کو سمجھیے. اس آیت پر ایک اشکال کیا ہے کہ ظاہری معنی کے اعتبار سے کہ صالح صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی خسارے میں نہیں تھے کہ قوم نے مزید بڑھایا ہو. اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ما تزیدوننی غیر تخسیر، کہ تم میرے خسارے میں اضافہ کر رہے، میں پہلے خسارے میں ہوں، تم مزید اس میں اضافہ کر رہے ہو. اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس وغیرہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ آیت کا کہ تمہارا جو خسارہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، تزیدوننی، یعنی مجھے جو نظر آتا ہے تم خسارے میں، تو تم ایسی باتیں کر کے کہ میں تبلیغ بھی نہ کروں، ایک تو تم بت پرستی نہیں چھوڑتے، مجھے تبلیغ سے بھی منع کرتے ہو، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارا خسارہ بڑھ رہا ہے. یہ مطلب ہے تزیدوننی، یعنی مجھے میرے علم کو تم بڑھاتے ہو اپنے خسارے کے اعتبار سے. تزیدوننی کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ صالح علیہ السلام کو کوئی خسارہ تھا. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو یہاں پر مراد ہے ان کا خسارہ، تو وہ تو پہلے سے خسارے میں تھے، تو مزید جب پیغمبر کی مخالفت کی تو خسارے میں اضافہ ہو گیا. تو تم مجھے نہیں بڑھاتے، یعنی میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے وہ تم یہی دیکھ رہی ہے کہ تم اپنے خسارے میں اضافہ کر رہے ہو. یہ بالکل بے غبار اس کی تفسیر بن جائے. فما تزیدوننی غیر تخسیر. قرآن مجید میں ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ویسی چیز، کیونکہ اس کو اہل باطل عجیب و غریب بات بندہ کر پیش کرتے ہیں تو آدمی پھر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کیا بات ہوئی. یہ تزیدوننی، تم نہیں بڑھاتے مجھے سوائے خسارے کے. مراد یہ ہے کہ تمہارا خسارہ میرے علم میں جو تھا تم اس میں اور اضافہ کر رہے ہو ایسی حرکتیں کر کے. یہ مراد. فما تزیدون غیر تخسیر. بھیا قوم یہاں جب انہوں نے کہا کہ اونٹ نہیں نکلے، پتھر میں سون نہیں نکل آئی، نہ اس کی ماں، نہ وہ کسی پتھر نے اس کو جنا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی نر کے پاس ہو گئی، پھر حاملہ ہے، پھر فوراً بچہ دیا، پھر اتنا دودھ دیتی تھی. یہ سب چیزیں واضح معجزہ تھا حضرت صالح السلام کا. اور یہ اونٹنی کو پتھر سے پیدا کرنا، یہ لوگ پتھر تراشتے تھے اور اس سے بڑے بڑے مکان بناتے تھے. انہی کی اس کمال کے مناسبت سے اللہ نے معجزہ بھی دکھایا. یہ دیکھو تم تو پتھر سے پتھر ہی گھڑتے ہو، لیکن یہ دیکھو پتھر سے اللہ نے زندہ چیز پیدا کر دی. اللہ کی ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ناقت اللہ لکم آیا، تمہارے لیے نشانی. اس سے مراد ہو کہ جو اللہ تک جو چیز منسوب ہو جائے اس کا بہت زیادہ احترام کی ضرورت ہے. جیسے بیت اللہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، فذروہا،
چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے گی، تمہیں کچھ چارہ بھی نہیں دینا اس کو. اور بے شمار دودھ دیتی تھی، پوری بستی کو پورا آتا تھا. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ ٹچ نہ کرنا، چھونا نہیں. فیاخذ عذاب قریب، تو تم کو پکڑ لے گا عذاب قریب، جلدی، قریب یعنی فوراً عذاب آ جائے گا. فاکروها، لیکن نہیں. سورہ شمس و ضحیٰ میں پوری تفصیلی گزرا ہے کہ عورت کے کہنے پر اس کی یار نے ان کے کونچے اکارو ہاکر کہتے کہ پاؤں کی جو پاؤں ہوتے ہیں، ان پاؤں کی جو رگوں کو کاٹ دینا. اونٹ کے پاؤں کی جو مضبوط رگیں جا رہی ہوتی ہیں اوپر جس سے اونٹ چلتا ہے، وہ جب رگ کاٹ دی جائے، جیسے ہمارے پچھلے حصے میں یہ رگ ہے موٹی سی، یہ موٹا سا پٹھا ہے نا ہمارے پاؤں کے ایڑی کی طرف جا رہا ہے، یہ اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی چلنے سے بیکار ہے، چاہے پورا پاؤں لٹکتا رہے. یہ اس نے کیا تھا کہ انہوں نے کونچے کاٹ دی تھی اس کی. تو جب گر گئی تو پھر اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور گوشت اس کا پورے بستی نے تقسیم کر کے کھایا. فاقروا، کونچے کاٹ دی، کونچ کہتے ہیں اس کو. فقال، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن بس. یہ بدھ والے دن یہ واقعہ پیش آیا، بدھ جمعرات جمعہ. اللہ نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، 2 دن 30 دن سیاہ ہوں گے اور عذاب آ جائے گا. وہی ہوا، جب چہرے زرد ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. پھر جب قتل کرنے گئے تو فرشتہ نے نفاذ کی تو جو 9 بندے تھے 9 رات وہ اندھے ہو گئے. جبریل صاحب نے پر مارا، سب نبینا ہو گئے، کوئی مر گئے. تو پھر پوری قوم نے چڑھائی کر دی. تو پھر جو ایمان لائے تھے سردار، ایک ہی سردار ایمان لائے تھے اونٹنی کے قصے کے بعد، پھر وہ بھی اپنے آدمی لے آئے، ہر بیچ بچا ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ تم بستی چھوڑ جاؤ. یہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے بستی چھوڑنا، بس جیسے ہی گئے ہیں عذاب آ گیا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے. 3 دن بعد عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا حکم، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں جو ایمان لائے تھے ماں ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ بتا دیا کہ تمہارا ایمان ظاہری سبب ہے لیکن اصل شے ہماری رحمت ہے، جس سے تم بھی بچے ہو. ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی ذلت سے. ان ربک هو القوی القوی العزیز، تیرا رب بہت طاقتور ہے، العزیز. عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے فیصلے کو نفاذ سے کوئی روک نہ سکے، یعنی غلبہ پانے والا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. عزیز وہ ذات ہوتی دراصل کہ جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی نہ روک سکے. فیصلہ آ گیا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، پکڑ لیا ظلم کرنے والوں کو چنگھار رہے ہیں. جبریل السلام آئے اور زور سے چیخے، اتنی زور سے چیخ ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور دوسری روایت میں رجفہ بھی آتا ہے، زلزلہ آ گیا، زلزلہ. دونوں قسم کے عذاب ہے. فصبوا فی دیار جاسمین، بس وہ صبح صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے. جاسم کہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل گر جانا، گھٹنوں کے بل آگے گر جانا، جس کو جاسم کہتے ہیں. جسیم، جاسمین، جاسمین ایسے گھٹنوں کے بل گر جانا. صورت بھی ہے نا اس نام سے، کیا ہے؟ فصبوا فی دیار جاسمین کلم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں یہاں، فیہا بس تھے ہی نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں، ایسی یعنی میٹھے کہ بس چند دن میں ختم اور کچھ پتہ نہیں یہاں بھی کبھی کوئی رہا ہے. الا ان ثمود کفروا ربهم، سنو بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا. الا بعد لثمود، سنو دوری ہو سمود کے لیے، یعنی لعنت ہو سمود پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور. تو یہ چونکہ عرب سے ہی تعلق رکھتا ہے یہ زمین، اور سب یہ جانتے ہیں اور دیکھتے تھے. یہ قریشی لوگ جب جاتے تھے تجارت کے لیے شام تو راستے میں یہاں سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ عذاب شدہ بستیاں ہیں. اللہ نے واقعہ بیان کر کے ان کو متنبع کیا ہے کہ تم بھی ہمارے پیغمبر کو ستاتے ہو، ایسا نہ ہو ایک دن تمہارا نام بھی مٹ جائے. اور یہ ہوا، اب سب کے نام مٹے، کون کس کی
کون اس فخر سے کہہ سکتا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں تو میں فلانے سردار کی اولاد ہوں؟ کون کہہ سکتا؟ واہ خدا